الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی، خلاق کائنات جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الصف شریفہ سے۔ یہ سورہ بارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 61ویں نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے اس کا 109 نمبر ہے۔ اس سورہ بارکہ کے لیے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں۔ جمہور یہ اشار فرماتے ہیں یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا نمبر 109 یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں ہی نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ بارکہ میں 2 رکوع ہیں اور 14 آیات مبارکہ ہیں۔ سماعت کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے ہر شے اللہ رب العزت جل مجدہ کی، ما فی السماوات وما فی الارض، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کی سبوحیت کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کو سبحان ماننا۔ ما سبحان کہنا نہیں، سبحان اللہ کہنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو سبحان ماننا۔ سبحان کا کیا معنی و مفہوم ہے قبل ازیں آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت جل وعلا کی تسبیح کا یعنی اس کے سبحان ہونے کا قائل ہے۔ ہر اعتبار سے جو ذات بے عیب ہو، جس میں کمی بیشی بھی نہ ہو، نہ نیند آئے، نہ اونگ آئے، نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ اس میں کمی بیشی ہو، وہ ذات سبحان ہے۔ اس چیز کا اقرار کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ رب العزت جل وعلا زبردست عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو، لما تقولون، وہ تم یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون، ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی تمہارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو کہو وہی کچھ کرو۔ یہ قیامت تک کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک سمجھانا ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، اور یہ دلیل عظمت ہے۔ جب آدمی کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، پھر اس آدمی کے معاشرے میں بھی عزت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور بھی عزت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج جب میں نے ملکوت السماوات والارض کی سیر کرتے ہوئے جنت کے ساتھ ساتھ جہنم کو بھی دیکھا، یعنی جنت کو دیکھا، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے، آب کوثر کو نوش جاں فرمایا، اور فرمایا کتنا میٹھا پانی ہے کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، اتنا لذیذ ہے کہ آج تک میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے اشعار گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ کبھی بھی دنیا کی کوئی شے اتنی لذیذ نہیں ہو سکتی جتنا وہ آب کوثر کا پانی لذیذ۔ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے نبی ہیں نا، جو شہداء ہیں قرآن مجید فرقان میں گواہی دیتے ہیں، وہ بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ عند ربہم یرزقون، ان کو ان کے رب کے حضور رزق دیا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا اور جہنم میں ملنے والی سزاؤں کو بھی۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کو الٹے لٹکایا ہوا ہے، اور معاذ اللہ ان کے ہونٹوں کو جہنم کی آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ جب ایک مرتبہ ہونٹ کاٹتے ہیں دوبارہ پھر اسی طرح بن جاتے ہیں۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کو اتنی شدید قے آئی، الٹی آنا، اتنی شدید قے الٹی آئی کہ ان کی آنتڑیاں اور ان کا معدہ منہ کے راستے سے باہر نکل پڑا، العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ۔ اب وہ واپس نہیں جا رہا تھا، کیونکہ مرنا ہے ہی نہیں ہوگا،
نہ جنت میں نہ جہنم میں، موت تو ختم کر دیا جائے گا، موت کو موت آ جائے گی، اس لیے وہ مریں گے تو نہیں، نہ ہی آنتڑیاں واپس جائیں گی، نہ میدا واپس جائے گا، وہ جہنم کی آگ کے کوئلوں پر جل رہا تھا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں وہ تڑپ رہے تھے اور اس طرح اس کے گردا گرد گھوم رہے تھے جس طرح کوئلوں کے گردا گرد بیل گھومتا ہے، یعنی تڑپتے ہوئے چکر لگا رہے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، حالت غیر ہے۔ تو ان کی شدید سزا کو دیکھ کر میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی شدید سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے خطبہ، جو لوگوں کو تو سمجھاتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، لوگوں کو سمجھاتے ہیں نیکی کا کام کرو لیکن خود نیکی کا کام نہیں کرتے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، رب کائنات نے قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کو، ایمان والوں کو بالخصوص یہ احساس دلایا، یا ایھا الذین آمنو، قرآن مجید فرقان میں تربیت کی بہت بڑی کتاب ہے، یہ تربیت فرما رہا ہے، امت مسلمہ کی تربیت فرماتے ہوئے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود کر نہیں سکتے۔ سیدنا فاروق اعظم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن یہ کسی اور بزرگ کا شاید واقعہ ہے کہ کوئی خاتون ان کے پاس اپنے بچے کو لے کے آئی کہ حضور یہ گڑ کھاتے اس کو منع فرما دیں، فرمان لگے کہ تم کل آنا۔ اگلے دن وہ عورت آئی تو آپ نے فرمایا خبردار گڑ نہ کھانا، اگر آئندہ اس نے گڑ کھایا تو مجھے بتانا، ڈرا دیا اس کو۔ تو اس خاتون نے کہا کہ کل ہی اتنی بات کہہ دیتے، فرمانے کہ کل میں نے خود گڑ کھایا تھا، میں کیسے منع کرتا، یہ خود میں کام وہ کروں، دوسرے کو کہوں کہ یہ کام نہ کرو، میں آپ کو تو کہوں کہ نماز پڑھو مگر خود میں نہ پڑھوں۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو، کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شدید ترین ناراضی کا باعث، مقتن غضب شدید، بہت زیادہ غصہ، بہت زیادہ ناراضگی، کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے حضور بدترین ناراضگی، شدید ترین ناراضگی یہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ کہ تم وہ کہو جو خود کرتے نہیں ہو۔ اس کے دو انداز ہیں کہ خود کہنا مگر کرنا نہ، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، جھوٹ بولنا، جس طرح کوئی بندہ کہے میں تو بڑا تہجد گزار ہوں لیکن ہو نہ، کہتا ہے مگر کرتا نہیں ہے، جی میں تو بڑا نیکوکار ہوں، کہتا ہے مگر کرتا نہیں ہے، میں تو بڑی خیرات کرتا ہوں، کہتا ہے مگر کرتا نہیں ہے، اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، وہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ اور دوسرا یہ جھوٹے پر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ناراضگی اتنی شدید کہ لعنت، رحمت روٹ چل جاتی ہے اس بندے سے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، دو صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی جرم تو کرتا ہے مگر اسے اس جرم کی شدت کا احساس نہیں ہوتا کہ جو میں جرم کر رہا ہوں نا یہ جرم بڑا شدید ہے، گناہ بڑا عظیم ہے، کہتا تو وہ جانتا نہیں ہے، وہ کرتا ہے، اس نارمل سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اس کو معاف فرما دے، کیونکہ اس کو اس گناہ کی شدت کا، جرم کی بڑے ہونے کا احساس نہیں تھا۔ جس طرح میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوا کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں یہی بات جھوٹ بولنا، معمولی بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں اور آپ کو بندہ پوچھے کہ آپ کہاں تک پہنچے ہیں، جہاں آپ نے جانا ہے، وہاں سے فون آ جائے آپ کو کہ کہاں پہنچے ہیں، آپ بتاتے میں بس آپ کے قریب پہنچ گیا ہوں، حالانکہ قریب پہنچے نہیں ہوتے، اور اس کو جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں۔ بارات 2-3 گھنٹے جھوٹ لیٹ ہو جاتی ہے، اس کو جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں، کہتے یہ کون سا جھوٹ ہوا، معمولی باتیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک تو وہ شخص ہے جو اس کو اہمیت دیتا ہی نہیں ہے، دوسرا وہ شخص ہے کہ جو اہمیت دیتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ جھوٹے پر لعنت ہے، لوگوں کو کہتا ہے، تو پھر اس کا یہ معنی ہو کہ اس کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جھوٹے پر لعنت ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جھوٹے پر لعنت مگر خود جھوٹ سے باز نہیں آتا، گویا یہ ڈبل جرم کرتا ہے، لوگوں کے سامنے پاک باز بنتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے کہ جھوٹے پر لعنت ہے، تم جھوٹ نہ بولنا، خود جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی معاذ اللہ تعالیٰ جعلی عزت بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے حضور بڑے غضب کی چیز ہے، بڑی ناپسند چیز ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو،
کہ میں یہ کرتا ہوں مگر کرتے نہ ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا محبت فرماتا ہے ان لوگوں کو، یقاتلون فی سبیلہ، جو لڑائی کرتے ہیں، قتال و جدال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت جل وعلا نے ایک احساس دلایا، جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کے لیے ہر عبادت کی جاتی ہے، مگر بعض عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے چیز کو اجاگر کیا۔ نماز بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے۔ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت جل وعلا نے بیان فرماتے ہوئے اپنی رضا کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وَلِلَّهِ اللہ کی رضا کے لیے، للناس انسانوں پر ہے، حج البیت حرم کعبہ کا حج کرنا۔ اللہ کی رضا کی خاطر ہے لوگوں پر حرم کعبہ کا حج کرنا۔ حج کا ذکر بعد میں ہے، اللہ کی رضا کا ذکر پہلے ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا۔ نماز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھو، اقم الصلاۃ لذکری، پہلے نماز کا ذکر فرمایا، اقم الصلاۃ، نماز ادا کرو، لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ ایک دن میں ہم 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، مگر تعارف کرواتے ہوئے کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی پوچھے تیرا نام کیا ہے، میں بتا دیتا ہوں محمد سعید الحسن، لیکن آج تک نہیں بتایا کہ مجھے کوئی پوچھے آپ کا نام کیا ہے، میں کہوں جی نمازی محمد سعید الحسن، حالانکہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا ہے کم از کم 5 نمازیں تو پڑھی ہو جاتی ہیں، لیکن حج زندگی میں ایک بار کیا، بعض اوقات عمرہ ہی تنہا کیا۔ پوچھتے جی شاہ جی تمہارا نام کیا؟ جی حاجی محمد سعید الحسن۔ تو اس سے پوچھا تھا تو حاجی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرا نام پوچھا تھا، اس نے یہ تو سوال نہیں کیا تھا کہ تو حاجی ہے کہ نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں جی حاجی محمد سعید الحسن، الحاج محمد سعید الحسن۔ اس نے کون سا تو سے سوال کیا ہے کہ تو نے حج بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس نے تیرا نام پوچھا ہے۔ اگر اس مقصد کے لیے ہم عمل کرتے تو پھر عمل بیکار ہو گیا۔ اگر شکر نعمت کے لیے کوئی بتائے گا، جس طرح میرے نبی نے بتایا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ حج کے لیے چلو، ناجائز نہیں ہے بلکہ سنت ہے، لوگوں میں اعلان کر کے گئے میرے کریمہ کا، لوگ یہ سنت ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کو پس پشت ڈال کر اپنی عزت بنانے کے لیے، یہی صورتحال جہاد کا ہے۔ بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ غازی، بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ مجاہد، جی 2 دن کے لیے گئے مجاہد، اپنے آپ کی زندگی بھر کے لیے لے کے لیا جی میں کشمیر میں جہاد کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا وہ لوگ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ محبت ان سے فرماتے ہیں جو محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی بڑی شدت سے جہاد و قتال کر رہا تھا، کفار کے تیر تلوار نیزے بھالے اسے لگ رہے تھے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کون و مقال ہے تو ان کی خدمت فیض درجت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ فلاں بندہ بہت ہی شدت کے ساتھ کفار سے لڑائی کر رہا ہے، یوں کہیے جس سادہ سے لفظوں میں کہیں جہاد کا حق ادا کر رہا ہے، تیر تلوار نیزے بالے لگ رہے ہیں اسے، مگر وہ مسلسل جنگ کیے جا رہا ہے، پرواہ نہیں کیے جا رہا ہے۔ میرے کریم نے ملاحظہ فرمایا تو فرمانے لگے یہ تو جہنمی ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں اس کے تعاقب میں لگ گیا، اس کے پیچھے پیچھے لگ گیا تاکہ میں دیکھوں یہ کون سا فعل کرتا ہے، یہ تو بڑا مجاہد معلوم ہو رہا ہے۔ فرماتے جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھا، تھوڑا سا وہ کافروں سے جدا ہوا، بات کرنے کا موقع ملا، تو میں نے اسے شاباش دیتے ہوئے کہا کہ تجھ پہ ماشاءاللہ فخر ہے، عش تیرے لیے کہ تو نے اسلام کی خاطر بڑا جہاد کیا۔ وہ کہنے لگا میں تو اپنے قبیلے کے لیے لڑتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ قبیلہ بڑا بہادر ہے، میں تو اسے لڑ رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود واپس آیا، بارگاہ سالت مآب میں آ کر کہ یا رسول اللہ مجھے دوبارہ بیعت فرما لیجیے، میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں۔ میرے کریم نے فرمایا تو ایمان والا ہے، دوبارہ بیعت کے لیے کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ذہن میں تردد سا پیدا ہو گیا تھا کہ اتنی زیادہ شدت سے لڑائی کرنے والا بھی جہنمی ہو سکتا ہے۔ جب میں نے اسے پوچھا، اس نے کہا میں تو قبیلے کے لڑتا ہوں، تو میرے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔
یعنی یہ ریاکاری کر کے کافر تو نہیں ہوا، فاسق و فاجر ہو گیا، اللہ نے اس سے بھی کام لے لیا۔ پتہ چلا وہ کام جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے، اللہ کو وہ کام پیارا لگتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے کہ یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں، صفا، صفے بنا بنا کر، یعنی صف بنا کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑائی کرتے ہیں۔ اس سورہ برکہ کا جو نام لفظ صف ہے نا، اسی آیہ برکہ کے اس لفظ سے رکھا گیا ہے، اس لفظ سے۔ تو فی سبیلہ صفن کأنہم بنیان مرصوص، کأنہم گویا کہ بنیان، وہ ایسی بنیاد اور دیوار ہے کہ مرصوص، باب الرصاص، بیت الرصاص، وہ دروازہ جو شیشے کا بنا ہوا ہو، جس کو پنجابی میں اب سکہ کہتے ہیں، سیسا، وہ مخصوص قسم کی ایک دھات کی جس کو پگھلا لیا جاتا ہے، آسانی کے ساتھ کلئی کی طرح وہ پگھل جاتی ہے، سیسا بھی جسے کہتے ہیں۔ حرم نبوی شریفہ میں باب السلام کے سامنے ایک جگہ ہے، وہ جگہ کو بیت الرصاص کہتے ہیں، وہاں سیسا پگھلا کر میرے کریم آقا کے روضہ انور کے گرد گرد وہ دیوار کی شکل میں سلطان نور الدین محمود زنگی نے ڈالا تھا۔ عربی میرے ساتھ سیسے کو کہتے ہیں۔ اس زمانہ میں سیمنٹ نہیں تھا، جب وہ لوگ کسی چیز کو مضبوط ترین بنانا چاہتے، مثلا بتوں کو زمین میں گاڑنا ہوتا تاکہ یہ گر نہ جائیں، یا دیوار مضبوط بنانا ہوتی، تو پھر وہ پگھلا ہوا سیسا استعمال کرتے تھے، یعنی زمین میں گڑھا کھود کر بت کو اس میں کھڑا کر کے، پتھروں میں گڑھا کھود کر بت کو کھڑا کر کے سیسا ڈال دیتے، وہ سیسا بھی پتھر کی طرح مضبوط ہو جاتا، پھر اس بت سیمنٹ نہیں ایجاد ہوا تھا، جس طرح آپ کنکریٹ کے ساتھ اس کو مضبوط کر دیتے ہیں، دیواروں میں بھی وہ سیسا پگھلا کے ڈال دیتے تھے تاکہ دیواریں مضبوط ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ گنبد خضرا شیفہ، جو سبز رنگ کا گنبد نظر آتا ہے، یہ دراصل کاپر کی چادروں کا بنا ہوا ہے جس کو شیشے سے جوڑا ہوا ہے، کاپر کی چادروں کو شیشے سے جوڑ کر یہ گنبد خضرا شیفہ تعمیر کیا گیا ہے۔ تو رب کائنات جل وعلا فرماتا ہے یہ اس طرح لڑائی کرتے ہیں گویا کہ وہ دیوار ہے جس کو شیشے سے جوڑ کر مضبوط کر لیا جائے، اس کو اردو میں سیسا پلائی دیوار کہتے ہیں۔ سیسا پلائی دیوار جس کو سیسا پلا دیا گیا ہے، یعنی پگھلا کر جس پر شیشے کی تہ چڑھا دی گئی ہے، اب وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں وہ ایمان والے اس طرح لڑائی کرتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کا ذکر اگلی آیہ برکہ میں فرما رہا ہے۔ ایمان والوں کو کہا تمہاری یہ صفتیں عالیہ ہے کہ جب تم جہاد کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک دوسرے سے جڑ کر جہاد کرتے ہو، میدان جہاد سے پیچھے نہیں ہٹتے ہو۔ موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کو دیکھو ذرا، اس قوم نے کیا کیا تھا، تمہاری تو یہ حالت ہے نا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا میرے کریم آقا کی امت کی تعریف فرما رہا ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ ایک وہ امت بھی تھی جو موسیٰ کلیم اللہ کی امت تھی، من اور سلوہ کھانے والی، وہ امت جس کو رب کائنات جل مجدہ الکریم نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، وہ امت، اس کا ذکر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، کیوں ستاتے ہو تم مجھے، وَقَدْ تُعَلَّمُونَ، بے شک تم جانتے ہو کہ انی رسول اللہ الیکم، کہ میں تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور تم جانتے ہو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول، پھر تم مجھے کیوں ستاتے ہو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم نے موسیٰ کلیم اللہ کو بہت ستایا، بہت ستایا ہے، بہت ستایا ہے۔ بنی اسرائیل ہیں، اپنے تئیں وہ اولاد انبیاء کہتے تھے، اور ان کا گمان تھا کہ ہم سے زیادہ اعلیٰ قوم، قبیلہ، نسل کائنات میں پائی ہی نہیں جاتی۔ غرور اور تکبر کے پیکر وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے اندر، یعنی بنی اسرائیل میں سارے کے سارے انبیاء آئے ہیں، حضرت سیدنا یعقوب کے بعد سارے کے سارے انبیاء میرے کریم آقا بنو اسماعیل میں ہیں، بنو اسرائیل سے نہیں ہیں۔ حضور کے لیے انہوں نے انکار کیا، وہ کہتے تھے ہم سے سوا کوئی بھی پیغمبر
کسی دوسری نسل میں نہیں آیا، ہمارے اندر ہی آیا ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ۔ مگر ان کی بدبختی کا یہ عالم تھا، نبیوں کی اولاد ہوتے ہوئے بھی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انبیاء کو ذبح کیا، یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو ذبح کیا، شہید کیا، تورات میں تبدیلی کی۔ موسیٰ کلیم اللہ کے بہت زیادہ معجزات، یہ 9 معجزات تھے نا کم از کم، اور بہت بڑے بڑے معجزے تھے۔ ان کی موجودگی میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے عصا نے سانپ بن کر فرعون لعین کے جادوگروں کی بنائی ہوئی رسیوں کو نگل لیا تھا۔ یہ جانتے تھے یہی لوگ جب دریا پار کرنے لگے تھے تو موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے عصا مار کر دریا کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ اس سے نکل کے باہر آئے تھے۔ ان کو علم تھا کہ 40 سال تک موسیٰ کلیم اللہ کی دعا سے آسمان سے ان پر کھانا نازل ہوتا رہا۔ انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا، موسیٰ کلیم اللہ نے ایک پتھر پر اللہ کے حکم سے اپنا عصا مارا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پتھر پر عصا مارا تو ایک چشمہ نہیں بہہ نکلا تھا، 12 چشمے بہہ نکلے تھے، اور ان کے 12 قبیلے تھے۔ حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت یوسف کے بھائی 12 تھے نا، 12 قبیلے چلے تھے ان کے۔ ہر قبیلہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا، لڑائی کرتے تھے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا اٹ کتے دا ویر، یہ ان کی حالت ہے۔ ایک گھاٹ سے پانی بھی نہیں پی سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کے لیے 12 چشمے بہا دیے تھے، اپنا اپنا الگ الگ گھاٹ، تم ان سے پیو گے، تم ان سے پیو گے، تم ان سے پیو گے۔ ایک اتنے زیادہ آپس میں لڑائی کرتے تھے، اور موسیٰ کلیم اللہ کو بہت ستاتے تھے، بہت ستاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کے لیے جانا ہے، چلو میرے ساتھ۔ اور ان کا جواب کیا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ جا، تم اور تیرا رب جا کے لڑائی کرو، ہم تو یہاں بیٹھے نہیں جاتے ہے۔ نبی بھی اتنے معجزات بھی دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے، پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ میں کئی مرتبہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے، ہم نے کوئی معجزہ دیکھا بھی نہیں پھر بھی ایمان لے آئے، تیرے اور تیرے نبی کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، نہ تیری گستاخی کرتے، نہ تیرے نبی کی گستاخی کرتے ہیں۔ وہ صراحتاً گستاخی کر نہیں مانتے تیرا کہنا۔ موسیٰ کلیم اللہ فرمان لگے میں رب سے تورات لے کے آیا ہوں، اس کو پڑھو مانو۔ کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، نہیں ہم مانیں گے تیری بات، رب کھلم کھلا ہم سے بات کرے، ہے کوئی بات کرنے کی؟ معجزات اتنے دیکھے، دیکھ کر پھر بھی ایسے نافرمان۔ تو موسیٰ کلیم اللہ فرما رہے ہیں لم تؤذوننی، کیوں تم مجھے ستاتے ہو، کیوں کہنا نہیں مانتے ہو، نافرمانی کرتے ہو۔ وقد تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ انی رسول اللہ الیکم، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ فرعون کے پاس بھی آیا تھا، تمہارے پاس بھی آیا ہوں۔ قد تعلمون انی رسول اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ قوم دعویٰ یہ کرتی ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم بہت اعلیٰ ہیں، ہم بہت ہی عرفہ ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں۔ لیکن ان کی کرتوتیں کیا تھی؟ انبیاء کو شہید کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ میدان تیہ میں 40 سال تک حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی دعا کے صدقہ سے ان پر آسمان سے من اور سلوہ، نمکین اور میٹھا کھانا نازل ہوتا رہا۔ رات کے وقت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنا عصا وہ گاڑ دیتے اور وہ مینارہ نور بن جاتا، پورا میدان روشن و تاباں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ جل حکیم نے دن کے وقت ان پہ کتنا کرم فرمایا تھا، فرماتا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ دن کو دھوپ ان کو ستاتی تو فوراً بادل ان پہ سایہ کر دیتا، سائبان ان کے لیے بن جاتا۔ 40 سال تک مفسرین اکرام نقل فرماتے ہیں، نہ ان کا لباس میلا ہوا، نہ ان کو حجامت بنوانا پڑی۔ اللہ کا کتنا کرم ہوتا ہے لوگوں پر۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے لیے بار بار دعا مانگتے تھے، بار بار دعا مانگتے تھے۔ 40 سال تک من اور سلوہ کھا کے پلنے والی قوم، جن کو دن اور رات انعامات الہیہ کی بارش جن پر ہوتی تھی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے قوم عمالقہ
جو کافر تھے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نافرمان تھے، ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا انہوں نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو فرمان کہ چلو ان کی سرکوبی کے لیے ان کو مارتے پیٹتے ہیں اور ان کو سزا دیتے ہیں۔ ان کا جواب کیا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو چلا جا، تیرا رب چلا جائے، جاؤ کہ دونوں لڑائی کرو، ہم تو نہیں جاتے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی نافرمانی ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی اس قوم کی جانب سے۔ اور اسی طرح جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ 40 دنوں کے لیے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اللہ نے فرمایا 40 راتوں کا جب میں نے موسیٰ کلیم اللہ سے وعدہ کیا تھا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، بدبختو تم نے بعد میں بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تھوڑی دیر کے لیے نبی سے جدا ہوئے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ کتنی جہالت ہے، فرعون کو رب نہیں مانا اور سونے چاندی کے بچڑے کو رب مان لیا، اس کو پوجا بھی شروع کر دی۔ پھر دیکھیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ تورات لے کے آئے اور انہوں نے دیکھ لیا تھا، جان لیا تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے معجزات کو۔ رب کائنات نے ان کے لیے سمندر کو جدا جدا کیا تھا، خلاق کائنات نے ان کی خواہش پر جب انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ سے آ کے عرض کیا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، پانی دے، اللہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے رب سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ اللہ فرماتا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے فرمایا اس پہاڑ پر، اس پتھر پر اپنا عصا دے مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھر عصا مارتے ہی 12 چشمے پانی کے بہ نکلے۔ ایک بھی تو کافی تھا نا پانی پینے کے لیے۔ دیکھیے نا، سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، ذرا قوم موسیٰ کو دیکھیے اور قوم مصطفیٰ کو دیکھیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائماً ابدا۔ میرے نبی کی قوم کو بھی پیاس لگی تھی، انہوں نے بھی بارگاہ بے کسپانہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ میرے نبی نے پیالے میں دست مقدس رکھا تھا، ایک پیالے میں 1500 سے زیادہ صحابہ تھے، سب نے پیٹ بھر کے پانی بھی پی لیا، اپنے مشکیزے بھی بھر لیے، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا لیا۔ پیالہ ایک، پیالہ ایک، کتنا اتفاق ہے، پیالہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس پیالے سے جانوروں کو بھی پانی پلا لیا، خود بھی پانی پی لیا، مشکیزے بھی بھر لیے، لڑائی نہیں کی، بلکہ کتنا زیادہ تھا۔ یرموک کے میدان جنگ میں ابو جہم کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ میرا بھائی وہ شدید زخمی ہے، میں نے ایک مشکیزہ اٹھایا پانی کے لیے تاکہ میں اپنے بھائی کو پانی پلاؤں، اپنے بھائی کو تلاش کر رہا تھا کہ میں نے ایک زخمی کو دیکھا جو تڑپ رہا تھا، العطش العطش پکار رہا تھا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ میں تیزی کے ساتھ اس کی جانب بڑھا، دیکھا تو یہ اکرمہ بن ابی جہل تھے، اس وقت ایمان والے تھے نا، غزوہ یرموک میں ان کی شہادت ہوئی۔ میں ان کو پانی پلانے ہی لگا تھا کہ دوسری جانب سے آواز آئی العطش، میں پیاسا ہوں۔ اکرمہ نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ میں پانی نہیں پیوں گا، جا کے اسے پلا کے آ۔ فرماتے ہیں میں بھاگ کے گیا وہاں جا کے دیکھا جو شرجیل بن حسنہ تھے جو تڑپ رہے تھے، میں نے ان کے قریب پانی کیا، یہ پانی پینے کے لیے انہوں نے منہ کھولا، اچانک تیسری جانب سے آواز آئی العطش، مجھے پیاس ہے۔ شرجیل بن حسنہ نے اپنے منہ کو بند کر لیا، فرمایا جا کے اسے پانی پلا کے آ۔ میں بھاگ جب اس قیدی نہ اس زخمی کے پاس پہنچا تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں واپس شرجیل بن حسنہ کے پاس آیا، ان کی روح بھی کف سے پرواز کر چکی تھی۔ میں جلدی سے اکرمہ بن ابی جہل کے پاس آیا، یہ بھی آب کوثر سے سیراب ہو چکے تھے، ایک دوسرے سے پہلے پانی پینا بھی پسند نہ فرمایا۔ کتنا احسار اور قربانی ہے امت مصطفیٰ میں۔ مگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کا یہ عالم تھا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان سے 12 قبیلے چلے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے تحت جو فوج تھی، جو آپ کو ماننے والے تھے، انہی 12 قبائل سے تعلق رکھنے والے تھے، مگر آپس میں اتنی ضد، اتنی عداوت، وہ پنجابی میں اس کو اٹ کتے دا ویر کہا جاتا ہے، بھئی یہ بہت زیادہ آپس میں مخالفت، دشمنی، اتنی زیادہ دشمنی کہ ایک گھاٹ سے پانی بھی نہیں پی سکتے۔ میرے نبی کے صحابہ نے ایک پیالے سے پانی پیا، یہ ایک چشمے سے پانی نہیں پی سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے پیدا فرما دیے۔ جب یہ دریا سے پار گزرے تھے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، وہاں بھی 12 راستے بنائے گئے تھے۔ ان کی یہ حالت تھی،
اتنا آرام، اتنا سکون کے باوجود یہ موسیٰ کلیم اللہ کو ایذا دیتے تھے، ستاتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ تورات لے کے آئے، صاف صاف انہوں نے کہہ دیا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ایمان تجھ پہ نہیں لے کے آئیں گے جب تک کھلم کھلا ہم اپنے رب کو نہیں دیکھتے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو جاہل نہ بنو۔ فرما رہے ہیں، ربی کریم فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، کیوں ستاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُم، بے شک تم جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تمہاری جانب، تمہیں پتہ ہے۔ ایک طرح کو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہارے سامنے سارے معجزات ہوئے، فرعون کے دربار میں میرے عصا نے جو موزے میرے ہاتھوں ظاہر ہوئے، فرعون کے جادوگروں کو جو ایمان کی دولت میسر آئی، ان کی وہ لاٹھیاں سانپ وغیرہ میرا عصا کھا گیا، تم نے اپنی آنکھوں سے میرے موزے دیکھے، تم جانتے ہو میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، لیکن جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو پھر اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیا، نہیں تو پھر نہ صحیح جس طرح کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا جو صراط مستقیم سے روگردانی کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو اس پر غضب نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دراصل بات یہ ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت کی دولت عطا ہی نہیں فرماتا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میں عموماً ایک جملہ کہا کرتا ہوں، مولا تعالیٰ تیرا کتنا شکر ہے، کتنا شکر ہے، ان لوگوں نے معجزہ دیکھے تھے پھر بھی ایمان نہ لے کے آئے، ہدایت کی دولت ان کو میسر نہ ہوئی۔ مولا تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت کی دولت عطا فرما دی، ہم نے کوئی معجزہ دیکھا بھی نہیں ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو فاسق و فاجر ہوا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل و علا اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمارے ایمان کو ہمیشہ سلامت رکھیں۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔